الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عورت حالت حیض میں کن عبادتوں کی قضا کرے؟ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، اپنے مخصوص ایام سے ہے، اب ان مخصوص ایام سے فارغ ہونے کے بعد کن عبادات کا اسے کیا ہے قضا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ جانتے ہیں ہم کہ حالت حیض میں نماز پڑھنے سے اور اسی طرح روزہ رکھنے سے اور دیگر عبادات کرنے سے کیا ہے روکا گیا عورت کو، لیکن کیا مخصوص ایام سے فارغ ہونے کے بعد، حیض سے فارغ ہونے کے بعد ان عبادات کا قضا کرے؟ عبادات کی قضا ہو یا نہ ہو، جن عبادات کو اس نے حالت حیض میں چھوڑا تھا، ترک کیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب حضرات کے سامنے رکھی جائے، جس کے ذریعے اس مسئلے کی کیا ہے وضاحت ہو۔ حدیث پڑھی جائے آپ حضرات کے سامنے۔ عن معاذہ قالت سألت عائشة رضی اللہ عنہا فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل۔ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة۔ یہ حدیث حضرت معاذہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہے روایت کرتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ ادھر حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، اور سوال یہ ما بال الحائض تقضی الصوم، اے عائشہ صدیقہ، کیا بات ہے کہ حائض عورت روزوں کا قضا کرتی ہے، ولا تقضی الصلاۃ، لیکن نماز قضا نہیں کرتی؟ مطلب یہ کہ حیض کی حالت میں عورت نے نماز کو چھوڑا اور روزے کو چھوڑا، لیکن حیض سے فارغ ہو جانے کے بعد جو فرض روزے اس نے ترک کیے تھے اسے قضا کرتی ہے، لیکن نماز جو حالت حیض میں ترک کیا تھا عورت نے اسے قضا نہیں کرتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال حضرت معاذہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ جب سوال ہوا تو ماں عائشہ نے جواب میں کہا احروریۃ انت، کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ سے مراد ادھر خارجی، اور خارجی کو حروریہ اس لیے کہا گیا کیونکہ حروریہ حرورہ سے ہے، اور حرورہ ایک بستی جو کہ کوفہ کے قریب،
کوفہ سے قریب ایک بستی حرورہ جو کہ عراق میں ہے کوفہ. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے بغاوت کی، تو اس موقع پر مقام حرورہ ہی پر کیا ہے، یہ باغی حضرات جنہوں نے حضرت علی پر خروج کیا ادھر ہی آ کر کیا ہے وہ بس گئے تھے. تو اسی لیے اسی طرف کیا ہے منسوب کیا گیا خوارج کو. صحابہ کرام نے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا احروریۃ انتی، کیا تم حروریہ ہو، یعنی کیا تم خارجیہ ہو، خوارج میں سے ہو. کیونکہ خوارج کے جو منکرات تھے اس وقت، ان میں سے ایک منکر یہ تھا کہ وہ حائض عورت کو نماز قضا کرنے کا بھی کیا ہے حکم دیا کرتے تھے. جس طرح روزہ قضا کرنا ہے ویسے ہی تمہیں نماز کی بھی کیا ہے قضا کرنی ہوگی. تو یہ ایک ماحول اس وقت تھا، لوگوں کے ذہنوں میں، صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی، خوارج کا یہ سوچ اور یہ عقیدہ. تو جب حضرت معاذہ بنت عبداللہ نے سوال کیا تو حضرت عائشہ کا ذہن اسی طرف گیا، خوارج کی طرف، کیونکہ یہ تو انہی کا کہنا ہے کہ نماز بھی قضا کرے عورت. تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا حضرت معاذہ سے کہ کیا تم حروریہ تو نہیں ہو، لست بحروریہ، کہ میں حروریہ نہیں ہوں، یعنی میں خارجیہ نہیں ہوں، خارجی فرقے سے میرا کوئی تعلق، اس گروہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ولیکنی اسأل، بلکہ میرے طرف سے سوال دریافت ہے، میں سوال کر رہی ہوں، استفسار مراد ہے، لا علمی ختم کرنا چاہتی ہوں، ایک سوال ہے میرا. اب اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کان یصیبنا ذلک، ہمیں بھی حیض آتا تھا، فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ہم روزہ کا قضا کریں حیض سے فارغ ہونے کے بعد. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتوں کو حیض آتا اور عورتیں اپنے حیض سے فارغ ہوتی تو ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم ملتی تھی وہ یہ کہ جن فرض روزوں کو تم نے حالت حیض میں نہیں رکھا ان کا تمہیں کیا ہے قضا کرنا ہوگا. ولا نؤمر بقضاء الصلاة، حضرت عائشہ نے فرمایا روزے قضا کرنے کا حکم، لیکن ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نماز قضا کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم عورتوں کو تھی وہ یہ کہ اگر عورت نے حالت حیض میں فرض روزے جیسے کہ رمضان کے فرض روزے ترک کیے ہوں 6-7 دن کے، جب تک اپنی مجبوری اور مخصوص ایام میں تھی، تو جیسے ہی وہ طہارت اسے حاصل ہو اگلے رمضان سے پہلے وہ ان فرض روزوں کو قضا کر لے جن فرض روزوں کو اس نے کیا ہے حالت حیض میں چھوڑا تھا، ترک کیا تھا. رہی بات اپنی مجبوری حالت میں جو نماز کا اس نے ترک کیا، نماز کو دہرانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اور یہ وضاحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذہ بنت عبداللہ سے جو ہے کی. اس حدیث سے یہ ایک اہم بات ثابت ہو رہی ہے کہ حالت حیض میں نماز عورت نہیں پڑھے اور نہ ہی وہ روزہ رکھے، لیکن اس سے فارغ ہو کر اپنے مخصوص ایام سے حیض سے فارغ ہو کر عورت روزوں کا قضا کرے، نماز کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کو تھی. اور اس میں کیا حکمت ہے اگر دیکھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ روزے کے قضا کا حکم دیا گیا عورتوں کو لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا. اگر اس حدیث پر غور کیا جائے حضرات تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صرف حکم بیان کیا اور اس کی کوئی وجہ حکمت بیان نہیں کی کہ کیا حکمت ہے
کہ نماز دہرانے کا یا قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ادھر یہ بات واضح کر دی جائے کہ ایک انسان جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم آ جائے، جو تعلیم آ جائے، اسے کیا ہے فوری طور پر قبول کیا جائے۔ اس کی حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ شریعت ہمیشہ ہر حکم کے ساتھ حکمت بیان کرے، بلکہ بہت دفعہ شریعت حکم کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ حکمت بیان نہیں کرتی۔ جیسے کہ اس جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک حکم بیان کر دیا شریعت کا، ایک تعلیم بتا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی، لیکن ادھر حکمت اور وجہ نہیں بیان کی کہ نماز کو دہرانے کا یا قضا کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے نہیں بتایا۔ لیکن اس کے باوجود اہل علم نے جب اس کی حکمت تلاش کی مقاصد شریعت کی روشنی میں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ روزوں کا قضا کرنا آسان ہے، اس کی گنتی کرنا آسان ہے، 6-7 دن جو اس نے روزہ نہیں رکھا عورت نے، لیکن جہاں تک معاملہ نماز کا ہے تو ہر دن 5 وقت کی نماز تو حیض سے فارغ ہو کر عورت کے لیے مشکل ہوگا کہ ہر دن کی نماز کیا ہے دہرائے اور یہ ہے قضا کرے۔ تو یہ ایک حکمت بیان کرتے ہیں، اور یہ شریعت کیا ہے، اس میں کوئی پریشانی، کوئی تنگی نہیں اس کی تعلیمات میں، بلکہ شریعت کیا ہے آسان والی تعلیمات ہے۔ اس لیے کیا ہے نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ صرف کیا ہے روزوں کو قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ادھر حضرات نماز کے قضا سے متعلق یہ مسئلہ بتا دیا جائے، تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے کہ اگر نماز کا وقت داخل ہوا اور وقت داخل ہونے کے بعد عورت کو حیض آ گیا، وقت داخل ہوا نماز کا، کوئی بھی نماز ہو 5 وقت نماز میں سے، اور عورت کو حیض آیا، ابھی تک اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اگرچہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، اس امید میں کہ ہاں کچھ دیر میں وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وضو کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے اسے حیض آ گیا۔ اب حیض آ جانے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن جب وہ پاک ہو مخصوص ایام سے، حیض سے، اسے اس وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے جس نماز کے وقت اسے حیض آیا تھا اور ابھی تک وہ نماز نہیں پڑھ سکی تھی۔ اس بات کا کیا ہے عورتوں کو کیا ہے خاص لحاظ اور یہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اسے وقت حاصل ہو گیا تھا، اسے کیا ہے وقت داخل ہو گیا تھا، تو اس پر کیا ہے نماز فرض ہو گئی تھی، اگرچہ جو ہے کسی مجبوری کی بنا پر، یعنی حیض کی بنا پر وہ نماز نہیں پڑھ سکی، اس سے نماز پڑھنے سے پہلے ہی اس کو جو ہے یہ حالت میں مبتلا ہو گئی، تو اب جیسے فارغ ہوگی 6-7 دن بعد اپنے مخصوص ایام سے، تو اس نماز کو اسے کیا ہے پڑھنا ہوگا۔ اور اس کی دلیل اگر دیکھا جائے تو اہل علم جو بتاتے ہیں وہ یہی کہ جیسے کہ متفق علیہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس کو نماز کی 1 رکعت مل گئی تو اسے نماز مل گئی۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ نماز کا وقت اگر اتنا نصیب ہو گیا 1 رکعت کے برابر کہ 1 رکعت نماز پڑھ سکتے تھے لیکن تم نماز نہیں پڑھ سکے، تو تمہیں کیا ہے وہ نماز پڑھنی ہوگی۔ یوں مثال لے لیجئے اس کے کہ عورت اپنے مخصوص ایام سے، لیکن وہ جو طہارت اسے حاصل ہوئی، فارغ ہوئی اپنے مخصوص ایام سے حیض سے، ایسے وقت کی نماز کا وقت تھوڑا سا باقی تھا، مثال کے طور پر نماز فجر، عورت مخصوص ایام سے حیض سے ہے، لیکن اسے جو طہارت
اور جو پاکیز یعنی مخصوص ایام جب اس کا جو پورا ہوا وہ نماز فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اور قلیل مقدار رہ گیا، 1 رکعت کے برابر وقت رہ گیا، کچھ وقت اسے ملا. اب ایسی حالت میں اسے کیا ہے، فراغت ہوئی حیض سے، تو وہ غسل کے بعد کیا ہے اس نماز کو پڑھے گی جس نماز کا وقت اسے کیا ہے حاصل ہو گیا تھا. تو اس مسئلے کا کیا ہے عورتوں کو کیا ہے لحاظ رکھنا چاہیے. عام جو حکم ہے کہ حالت حیض میں نماز نہ پڑھیں اور اسی طرح روزے بھی نہ رکھے، لیکن جو قضا کرنا ہے وہ صرف روزوں کا نہ کہ نماز کا. اور اسی طرح دوسرے چند اور بھی امور ہیں جس کا تعلق عورت کے جو ہے مخصوص ایام حیض سے ہیں کہ حالت حیض میں عورت طواف نہ کرے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا افعلی ما یفعل الحاج، تم سب وہ اعمال کرو جو حاجی کرتا ہے احرام کی حالت میں، غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، سوائے بیت اللہ کا طواف اس سے تم اجتناب کرو، دور رہو جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ. یعنی اس حالت میں عورت اگر احرام میں ہے تو احرام کی حالت میں صفا مروہ کی سعی، مینا اور وقوف عرفات، رمی جمرات یہ سب کرے، لیکن حالت احرام میں عورت بیت اللہ کا طواف نہ کرے. اور اسی طرح جو ہے حالت حیض میں اگر عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے، صبح و شام کی دعائیں ہیں اور دیگر دوسرے جو ہے ذکر ہیں، تسبیح حمد و ثنا ہیں، قرآن سننا ہے، دعا کرنا ہے، آمین کہنا ہے، یہ تمام کیا ہے کر سکتی ہے، اس پر جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ چند احکام اور مسائل تھے جس کا تعلق عورت کے جو ہے حیض سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی رحمت تو ہمیں جو ہے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور دوسروں تک کیا ہے پہنچانے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.